سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سترویں پارے کا آغاز ہی سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سے متعلق بہت سارے دلائل پیش فرمائے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں۔ پورا قرآن اور پورا کلام ہی خوبصورت ہے، لیکن دلائل توحید میں بڑا حسن ہے، اور اس سے ہمیں دلیل کسی کے سامنے رکھنے اور پیش کرنے کا ایک انداز ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے۔ اور پھر اس میں بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات اشاروں میں، کوئی تفصیل میں، کوئی اشاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی وجہ یہی ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر زیادہ ہے، زیادہ انبیاء کا ذکر اس میں آیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، تو مکے کے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو نا، اور غفلت کی تاریکیوں میں جو گم ہو، تو تمہارا حساب بہت قریب ہے۔ حساب قریب ہے سب کا۔ دیکھیے، قرآن مخاطبت تو اولین جو مخاطبین تھے ان سے بات ہو رہی ہے، لیکن پیغام قیامت تک کی انسانیت کے لیے۔ غفلت سے جو تم منہ پھیرے ہوئے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارا حساب اور تمہارے اعمال کا بدلہ بہت قریب ہے۔ اور جب تمہارے پاس کوئی تازہ نصیحت آتی ہے، یعنی کوئی آیت اترتی ہے یا کوئی سورہ مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، تو تم اس پر توجہ نہیں دیتے، تم کھیل کود میں گم ہو جاتے ہو۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ہم بھی بہت غفلت کا شکار ہیں، بلکہ ڈر لگتا ہے کہ نعمتوں پر پتہ نہیں کب اور کتنی پکڑ ہو جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی رمضان شریف کی شکل میں۔ 16 راتیں چلی گئی، 16ویں بھی آدھی چلی گئی، کچھ حصہ بچا ہوا ہے۔ مشکل کے گنتی کے 13-14 دن اب ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ ان 16 دنوں کے اندر، یا 15 دن لے لیں، 15 دنوں کے اندر ہم نے کیا کچھ کیا، تو پلٹ کر دیکھیں گے تو ایسا لگے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب غور کریں ہم سب۔ غفلت تو ہمارے یہاں بھی بہت غافل ہیں ہم، اور حساب کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، اور حساب ہونا کہاں ہے؟ حساب لینا کس نے ہے؟ اگر انسان یوم حساب کے تصور کے ساتھ جیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان گناہ چھوڑ دے گا۔ ہماری غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یوم حساب یاد نہیں ہے، اور جو یوم حساب ہے، جو یعنی حساب کا جو دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اتنے جلال کا اظہار فرمائے گا کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ صفت قہاری اور صفت جباری کے ظہور کا دن ہوگا وہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب حساب کا دن ہوگا، یوم حساب ہوگا، تو آقا یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا، کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کسی کی مٹی کو
اجازت کے بغیر ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کیا ہوگا؟ وہ کہ پہلے جب ہاتھ دھلتے تھے نا تو مٹی سے ہاتھ، صابن اس وقت نہیں تھا، جیسے بیت الخلاء سے نکلے تو مٹی ہاتھ میں لے لی، اسی سے ہاتھ دھل لیا، کھانا کھانے کے بعد مٹی ہاتھ میں لے لی، اسی سے ہاتھ دھل لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی پڑی ہوئی مٹی سے اگر تم نے ہاتھ دھلا ہوگا، اچھا آپ اس کو گھر نہیں لے گئے، جیب میں نہیں رکھا، اٹھا کر کے وہیں اس کو ختم کر دیا نا، ملی ہاتھ میں پھر دھل دیا، پھر واپس وہ وہیں چلی گئی، آپ لے کر نہیں گئے۔ دیکھیے اس کی نزاکت کو سمجھیں، کیا بات کہی جا رہی ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لے کے گئے تو مٹی کم ہوتی، جیب میں رکھ لیتے تو کم ہوتی، اٹھا کر کہیں اور لے جاتے تو کم ہوتی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں تو ہاتھ میں لیا ملا، وہیں دھل دیا، وہیں وہ واپس چلی گئی، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کیا، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قرضہ لیں تو لوٹائیں نہیں، کسی بیوپاری سے مال لیں اس کو ہڑپ کر جائیں، نہیں دینے کی حیثیت ہے تو کم سے کم آپ معافی مانگ لیں، اس کو معاف کرا لیں۔ ہو سکتا ہے ہر آدمی کی حیثیت نہیں ہوتی، آدمی کہیں کہیں مجبور بھی ہوتا ہے، معاف کروا لیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا کسی کا لے لیا اور ہڑپ کر گئے، بلکہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا کافروں کا تو کھا سکتے ہیں نا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات نکل رہے تھے، اتنی نازک شب تھی، چاروں طرف سے کفار مکہ گھیر کر کے کھڑے تھے، چاروں طرف سے، اور مکے والوں کی امانت حضور علیہ السلام کے پاس تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی اور ہونے والے داماد مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، فرمایا کہ ایک ہی مقصد تھا کہ تم صبح اٹھنا اور جس جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دینا، اور پھر فلاں مقام پر آ کر ہم سے مل لینا۔ مکے کے کافر تو جان کے دشمن تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی کوئی امانت ساتھ میں لے جانا پسند نہیں کیا۔ کس نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ آپ کافروں کا کھا سکتے ہو، لوٹ کھا سکتے ہو؟ ہمارا مذہب لوٹ کھسوٹ کا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور جن کو یوم حساب یاد تھا، جن کو یوم حساب یاد تھا، ان کی زندگی کتنی محتاط تھی، صرف ایک واقعہ اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جنہیں یوم حساب یاد تھا، کتنی محتاط زندگی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ حضرت امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جوتی مبارک میں، آپ کے جوتے میں گندگی لگ گئی، گوبر لگ گیا۔ اب وہ لگنا تھا تو جوتے میں، چپل میں کوئی چیز لگ جائے تو نہیں ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یار جھٹک دے، چلیں جھٹک دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے جھٹکا، اب جھٹکنا تھا کہ وہ گندگی اور غلاظت اڑ کر ایک شخص جو یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کی دیوار پہ چلی گئی، وہ گندگی اس کی دیوار پہ چلی گئی۔ اب میرے آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا تو پھر وہ تو رستہ ہی لے لیتا اپنا۔ یعنی ہم نے صرف داڑھی، ٹوپی، جبہ، قبہ، امامہ، مسواک، نماز، روزہ، صرف اسی کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ یقیناً یہ سب چیزیں کر رہے ہو، کرو، اور کرنا ہی چاہیے، لیکن اس ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور بھی کچھ چیزیں نا، اس کے آگے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ وہ غلاظت جب یہودی کی دیوار پر پڑی تو امام نے سوچا کہ اس کو صاف کر دینا چاہیے، کہا کہ اس کا دل نہ دکھے۔ وہ صاف کرنے کے لیے گئے تو ایک کام اور بڑھ گیا اس میں، وہ دیوار تھی مٹی کی، صاف کرنے گئے تو وہ مٹی کا ڈھیلا نکل آیا، اب وہ ہو گیا دیوار میں عیب، اتنا حصہ نکل آیا۔
دیوار محب ہو گیا تو امام اعظم خاموشی سے اب بھی راہ نہیں لیتے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ نعمان۔ چونکہ وہ یہودی امام اعظم سے کئی 100 درہم قرض لے چکا تھا، مقروض تھا وہ امام کا۔ وہ گھبرا گیا، وہ کہہ رہا کہ شاید حضرت قرضہ مانگنے آ گئے۔ دروازہ کھلا، کہا امام میں جانتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن میں دے نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس ہے نہیں اتنا، میں جلد لوٹا دوں گا، آپ مجھے اتنی مہلت دی اور دے دیں۔ فرمایا میں قرضہ مانگنے نہیں آیا۔ پھر اس کو پورا واقعہ بتایا، رستے سے جا رہا تھا، گندگی لگ گئی، جھٹکنا چاہا تمہاری دیوار پہ چلا گیا، صاف کرنا چاہا تو وہ دیوار سے مٹی نکل کے تمہاری دیوار کو اس نے عیبدار بنا دیا۔ دیکھو کہ بات صرف اتنی کرنے آیا ہوں کہ جتنا قرضہ تم پر ہے میرا، میں وہ سب تم کو معاف کرتا ہوں، میرا یہ جرم معاف کر دو۔ یہ اسلام ہے۔ جن کو یوم حساب یاد تھا انہوں نے ایسے زندگی، یہاں تو حال یہ کہ پیشاب لگے، سفر میں ہیں تو وہیں کسی کی بھی دیوار ہو پھر وہیں پیشاب کر دی۔ کئی دیواریں آپ دیکھیں تو پیشاب سے گندی ہے، بلکہ لوگوں کو لکھنا پڑتا ہے یا پیشاب کرنا منع ہے یا تھوکنا منع ہے۔ کسی کی بھی دیوار پر پان کھا کے تھوک دیا، گٹکا کھا کے تھوک دیا، گندگی ہو رہی ہے، کیا ہے؟ بکریاں پالنے کا شوق آپ کو ہے، پورے محلے میں تماشا۔ جانور پالنے کا شوق آپ کو ہے، پورے محلے کو تکلیف۔ پالو بکریاں، جانور پالو، لیکن آپ ذرا غور کریں امام اعظم ابو حنیفہ سے، مرغیاں پالو، جو پالنا ہے پالو، لیکن اپنی جتنی چادر ہے اس کے مطابق پالو۔ پورے محلے میں طوفان کرنا کیا ہے؟ قربانی کا جانور لائیں گے، جانور اللہ کے نام سے ایک بار ذبح کریں گے اور 50 دن تک کے لوگوں کے دل دکھاتے رہیں گے، یہ کون سی قربانی ہے؟ اور اگر پڑوسی نے کہہ دیا کہ یہ گندگی میرے آنگن میں ہے تو کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ ارے قربانی کا جانور ہے۔ ارے اللہ کے بندے، قربانی کر رہے تو احسان کر رہا ہے، تو لوگوں کا دل کیوں دکھا رہا ہے؟ لوگوں کے آنگن کو کیوں گندا کر رہا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے محلے کو پریشان کر دو، نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہمارے یہاں۔ یوم حساب کو سامنے رکھو، یوم حساب کو سامنے رکھ کر زندگی گزار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں بتا دیا، پورا طریقہ بتا دیا۔ اور پھر حضور کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی زندگیاں کیا تھی۔ یہاں پر یوم حساب کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بات امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اور یاد آتی ہے، کیا محتاط لوگ تھے وہ۔ یہاں تو رمضان شریف میں بھی احتیاط نہیں ہے، جو جی میں آیا کرو۔ ایک مرتبہ بیت المال میں مشک آیا، مال غنیمت میں مشک آیا تو شیشی میں بھر کر، بوتلوں میں بھر کر مجاہدین میں تقسیم کرنا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلیں یہ کام ہم ہی کر لیتے ہیں، تو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وہ کام کرنا شروع کیا اور بوتلیں بھر دی۔ اس کے بعد جس کو دینا تھا دے دیا۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیوی کا دوپٹہ مہک رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ خوشبو تمہارے پاس کہاں سے آئی، تم نے کہاں سے حاصل کی؟ کہا وہ ہم لوگ جو بوتلوں میں مشک بھر رہے تھے تو بھرتے بھرتے جب کام پورا ہو گیا تو میرے ہاتھ میں جو مشک لگا ہوا تھا وہی میں نے اپنے دوپٹے میں پوچھ لیا، اس کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو؟ مجاہدین کا مشک تم نے اپنے دوپٹے میں لگا لیا۔ وہ دوپٹہ لیا اور اس کو دھوتے رہے اور سونگتے رہے، دھوتے رہے، سونگتے رہے، جب تک وہ خوشبو نہیں چلی گئی وہ دھو دھو کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ احتیاط تھی، آج وہ احتیاط نہیں ہے۔ یقیناً صرف ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامہ اگر اسی کو ہم دینداری اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری خام خیالی ہے اور بہت بڑی خام خیالی ہے۔ یوم حساب کو یاد رکھو، غفلت سے نکلو۔ اللہ یہ بھی پوچھے گا تم زیادہ سوتے کیوں تھے؟ اللہ یہ بھی پوچھے گا تم زیادہ کھاتے کیوں تھے؟ اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم زیادہ ہنستے کیوں تھے؟ وہ جو چاہے پوچھے گا۔ جن چیزوں کا حدیثوں میں ذکر ہے میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہاں تک پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے پڑوسی کی دیوار میں کیل ٹھوک کر کے اس کو عیبدار کیوں کیا تھا؟ بہت آسان نہیں ہے، ہم نے سب آسان آسان سمجھ لیا۔
بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں مولانا چھوڑو یار، اللہ کریم ہے جنت دے گا. جو اللہ کریم ہے وہی بول، اسی نے قرآن میں فرمایا حساب قریب ہے، محتاط رہو، احتیاط سے کام لو. بلکہ جو ہم نے زندگی میں جتنا کھایا اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے یہاں، سوائے اس کھانے کے. افطار میں کھایا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا، سحری میں کھایا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا، اور جو مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھایا تھا اس کا حساب نہیں ہوگا، باقی کھانوں کا بھی حساب. اسی لیے ہمارے بزرگان دین جب اکیلے کھاتے تھے تو بہت ہلکی پھلکی غذا کھاتے تھے کہ بھئی اس کا حساب دینا ہے، اور جب مہمان آتے تھے تو پورا دسترخوان بھر دیتے تھے، پھر کا اس کا حساب نہیں ہونا. اور بعض بزرگان دین تو حساب سے بچنے کے لیے وہ بغیر مہمان کو لیے ہوئے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مکے کے کافر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے ہم نبی مان لیں، اس کی کیسے پیروی کریں، جو ایک بشر ہے، بشر ہماری طرح بشر، جو ہماری طرح بشر ہے اس کی کیسے پیروی کریں. اور تھے بڑے مکار، یہ تو کہہ دیا کہ ہماری طرح بشر اس کی پیروی کیسے کریں، لیکن نبی تو ساتھ میں معجزات بھی دکھاتے تھے نا، چاند کے ٹکڑے کرنا، حضور کے ہاتھوں میں کھانے کا تسبیح کرنا، جانوروں کا بولی بولنا، بتوں کو کا حضور کے آگے گر جانا، سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے، بکریوں کا حضور کو سجدہ کرنا، جانوروں کا سجدہ کرنا، یہ سب معجزات بھی وہ دیکھتے تھے ساتھ ساتھ میں. تو کہہ دیا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں. اور معجزات کی طرف توجہ گئی تو اس پر بھی پھر انہوں نے ایک فتنہ لے آیا کہ یہ جو معجزات دکھاتے ہیں تو صرف جادو ہے، جادو، یہ سب جادوگری ہے، جادو کہہ دیا اس کو. اس پر آگے بڑھنے سے پہلے ان دونوں باتوں پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، قرآن اٹھائیے اور پڑھ ڈالیے پورا، اور احادیث کا ذخیرہ جتنا آپ کے پاس ہے سب پڑھ ڈالیے. آپ کو پتہ چلے گا نبی کو اپنی طرح بشر، نبی کو اپنی طرح بشر کبھی کسی مومن نے نہیں کہا. نبی کو اپنی طرح بشر ہمیشہ کافروں نے کہا. دیکھو نبی بشر ہوتا ہے اور بشر ہی نبی ہوتا ہے. آگے بیان اللہ نے کیا کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کی کیا صورت ہوتی؟ دو ہی صورت ہوتی کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا، جب اپنی اصل شکل میں آتا تو دیکھ کر کے بھاگ جاتے یا مر جاتے، تو دعوت و تبلیغ کا کام کیسے پورا ہوتا؟ اور پھر اس فرشتے کو بھی اگر بشر بنا کے بھیجتے تو پھر وہی لاتے کہ یہ تو بشر ہے. معاملہ تو وہی تھا. تو چونکہ تم جو تھے تو تم جیسوں کے درمیان تم جیسا بھیجا گیا. شکل صورت تو انسانوں کی ہے لیکن وہ اللہ کا نبی ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے. نبی کو اپنی طرح نہیں کہنا چاہیے. پھر لوگ تعویل کرنے لگتی ہے، کافروں کی بولی ہے، جگہ جگہ کافروں نے کہا نبی ہماری طرح بشر ہے. مومنوں کی نہ کبھی صدیق اکبر نے کہا، نہ کبھی فاروق اعظم نے کہا، صحابہ نے کبھی نہیں کہا. اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ کافروں کی نقل نہ کرو. ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہمیں کلمہ والی بولی بولنا چاہیے. اچھا کوئی کہتا ہے نہیں ظاہر میں ہماری طرح ہے. حضور ظاہر میں بھی ہماری طرح نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں دیکھ کر کوئی نمازی بھی نہیں بنتا، اور نبی کو دیکھ لے تو صحابی بن جاتا، بے مثال بن جاتا ہے. نبی کو دیکھ کر اپنی طرح نہ کہو. تو یہ بات ہے کہ ہر نبی بشر ہی ہوا ہے. اچھا نبی کو بشر ماننا فرض ہے. کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے کہ ہمارے نبی بشر نہیں ہے. استغفر اللہ. جو نبی کو بشر نہیں مانے گا نا وہ کافر ہو جائے گا. نبی بشر ہیں، بلکہ نبی بشر ہیں، بشر ہی نبی ہوتے ہیں. کبھی فرشتہ نبی نہیں ہوتا، عورت بھی کبھی نبی نہیں ہوئی، جنات میں بھی کوئی نبی نہیں ہے.
نبی ہمیشہ بشر یعنی انسان ہوتا ہے. نبی کو ہم بشر ہم اہل سنت پر یہ لوگوں کا الزام ہے کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن اور حدیث کا، اور ہمارے علماء سے ہم فیض لے کر آپ کو یہ بات بتاتے ہیں. یہ بات آپ جان لیں کہ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں جو نبی کی بشریت کا انکار کرے، نبی کو بشر نہ مانے، وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار لازم آئے گا اس میں. لیکن یہ بات ضرور ہے ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، لیکن اب جیسے ہماری انگلیوں کی کیا حیثیت، لیکن ان کی انگلی اٹھے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. ظاہر انگلیاں تو ظاہری چیز ہے نا. امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. تیر لگا تو وہ ڈھیلا ہاتھ میں اٹھائے حضور کے پاس لگا، یا رسول اللہ ڈھیلا باہر آ گیا. اب وہ تو نبی تھے. اگر میرے پاس یا کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس یا کسی شیخ الحدیث کے پاس کوئی آنکھ کا ڈھیلا لے کے نکل گیا تو کہا بھئی میں کیا کروں اس کا، یہ کام میرا ہے ہی نہیں. مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، کوئی آیت پوچھ لے، کوئی دین کی بات پوچھ لے، میں بتا دوں گا. یہی تو آپ کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے. حضور کے پاس لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر آنکھ میں لگایا اور پھر وہ ڈھیلا رکھ دیا. بس رکھنا تھا. حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلے اس سے جتنا نظر آتا تھا اس سے زیادہ روشن ہو گئی، چند سیکنڈ میں کام ہو گیا. یہ ان کے لعاب کی بات. دیکھو لعاب جو ہے نا، تھوک نے کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی اچھائی نہیں پھیلائی. آج آپ دیکھ لیں، چھینکو تو بازوں میں بیٹھا ہوا بیٹا بھی اب ڈر جاتا ہے، بہو بھی ڈر جاتی ہے نا، سسر جی چھینک رہے ہیں کہیں کرونا تو نہیں ہو گیا. یہ حال ہے. کیوں ڈرتے ہیں؟ چھینکیں گے تو تھوک اڑے گا، اس کی رطوبت اڑے گی تو اس میں کچھ جراثیم ہوں گے، جو بھی ہے یہی ہو نا. یہ حال ہے. کسی کا بھی تھوک ہے، تھوک کسی کا بھی ہے، اس کے اندر جراثیم ہے، یہ بات یقینی ہے. آپ سب مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی اس بات کو. صحیح ہے نا یہی بات تو. لیکن اب لوگ کہتے ہیں نبی ظاہر میں ہماری طرح. اب یہ حضور کا لعاب ہے. ہمارا لعاب بیماریاں پیدا کرے، ہمارا لعاب بیماریاں، لعاب مطلب تھوک. اصل میرے لیے مشکل ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھتے ہیں تو مجھے ان کا بھی خیال ہوتا ہے. پھر کچھ میری طرح محفل میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کم پڑھے لکھے، ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو سب کا خیال کرتے. تھوک ہمیشہ بیماری پیدا کرتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں. آپ اگر ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے عدسے سے تو تب آپ کو پتا چلے کہ تھوک میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں. اتنے جراثیم گن نہ سکو، عقل دنگ رہ جائے. تو جراثیم ہمیشہ بیماری پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوک میں زیادہ ہوتے ہیں رطوبت میں. لیکن یہ میرے نبی کا تھوک لعاب شریف ہے، اس سے صرف شفا ہو رہی ہے. دیکھیے، اور ہر جگہ یہ الگ الگ کام کر رہا ہے. دیکھیے حضور کا لعاب ظاہر میں بھی حضور ہماری طرح نہیں ہے. یہ دلیل دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ ذہن میں رکھیں اس کو. حضور کا لعاب شریف، لعاب کس کو کہتے ہیں؟ تھوک. لعاب شریف ہر جگہ الگ کام کر رہا ہے. قتادہ کی آنکھ میں لگایا تو گویا کہ قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہوگی، آپریشن ہو گیا. ٹھیک. مولا کائنات کی آنکھ آئی تھی، آشوب چشم تھا خیبر کے دن، لعاب لگا دیا، اس کے بعد پوری زندگی کبھی آنکھ نہیں آئی. ٹھیک. کھاری کنویں میں لعاب چلا جائے تو کنویں میٹھے ہو جائیں، سوکھے کنویں میں چلے جائے تو کنویں میں پانی آ جائے. بچوں کو صبح چٹا دے تو شام تک بچوں کو بھوک نہ لگے. جابر کے گھر میں آٹے میں اور سالن میں ملا دے تو پورا لشکر کھانا کھا جائے پھر بھی کھانا بچتا ہوا نظر. یہ حضور کی شان. مکے کے کافر کہہ رہے تھے تو ہماری طرح بشر، یہ جو معجزات دکھاتے جادو ہے، خواب پریشاں، یہ سب اس طرح کی بات کر رہے تھے. وہ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا
اے محبوب ان سے کہو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ جیسے ید بیضا انہوں نے دیکھا سانپ کو اژدہا بنتے، اگر وہی ساری چیزیں یہ چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو یہ سب بھی دیکھ کر کے تمہارے باپ دادا کب ایمان لائے تھے، سب دیکھ، جن کو نہیں ایمان لانا ہے انہوں تو ایمان لانا ہی نہیں ہے، یہ صرف کٹ حجتیاں کرنا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جتنے انبیاء کرام ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہوئے ہیں، کبھی کوئی فرشتہ جو ہے وہ نبی بن کر کے نہیں آیا، اس لیے کہ مقصد ہی فوت ہوتا، مقصد فوت ہوتا، لیکن نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھنا چاہیے اور نبی کو اپنی طرح کہنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب ان لوگوں سے کہو کہ اگر تم نہیں جانتے کہ نبی کھانا کھاتے ہیں، نبی پانی پیتے ہیں، نبی سوتے ہیں، نبی شادی بیاہ کرتے ہیں، اگر یہ سب باتیں تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان علم والوں سے پوچھو، ان علم والوں سے پوچھے کہ نبی اس سے پہلے جتنے آئے تھے وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، لیکن تم ان کو اپنی طرح کہہ رہے ہو، یہ غیر مناسب کام کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی ہم نے انسان ہی بھیجا، کھاتا پیتا سوتا شادی بیاہ کرتا ہوا، لیکن اس کی شان جدا ہے اور تمہارے حالات الگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی انبیاء پر ایمان لایا ہم نے ان کو نجات عطا کی، اور جس نے انبیاء کرام کی بات کو نہیں مانا تو پھر ہم نے جو ہے ان کو، ان بستیوں کو تباہ کر دیا، ان بستیوں کو برباد کر دیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ قوموں کے لوگ بستیوں سے بھاگ بھاگ کر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا عذاب جو آنا تھا سو ان کو آ کر کے رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے دونوں کو الگ الگ جدا جدا کر دیا، اور ہمیں یہی منظور تھا جدا کرنا، جدا کر دیا۔ آپ دیکھو آج بھی سائنس کہہ رہی ہے، اتنی تحقیق کے بعد سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، بعد میں ایک حادثہ ہوا اور دونوں کو جدا جدا کر دیا گیا، جسے سائنس حادثے کا نام دیتی ہے، اس کو میرا اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، آج کل ہمارے جو جوان سائنس پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ کہیں نہ کہیں ایسا یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کا یقین اور ان کا اعتبار مذہب سے زیادہ سائنس پر ہو رہا ہے۔ فوراً لوگ کہتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کی جو تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں، اور ان سے غلطی ممکن ہے، ممکنات میں سے ایک سائنسداں تحقیق کرتا ہے، بعد میں اس کا شاگرد آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے خلاف بات کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی تحقیق پیش کرتا ہے، اس کے بعد آتا ہے اس کا شاگرد کوئی بات کر جاتا ہے۔ تو سائنسدانوں کے اقوال بدلتے اور بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا یقین اس پر ہونا چاہیے، ہمارا یقین اس پر ہونا چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث میں آ گیا وہی سچ ہے، سائنس کچھ بھی کہے، آج کچھ کہہ رہی ہے کل ضرور کچھ کہے گی، انکشافات ہوں گے انشاءاللہ اور حقائق آئیں گے، لیکن اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جو میرے ہم عمر ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ تیسری کلاس میں سائنس پڑھتے تھے، جب ہم تیسری کلاس میں سائنس پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر جب وہ بلیک بورڈ پر ایک گول دائرہ بناتے تھے اور گول دائرہ بنا کر کے کہتے تھے بچوں ہماری زمین گول ہے،
تیسری میں بھی یہی پڑھا، چوتھی میں بھی یہی پڑھا، پانچویں میں بھی یہی پڑھا، 3 سال تک کے یہی پڑھاتے رہے، بچوں ہماری زمین گول ہے، ہم بھی رٹتے رہے ہماری زمین گول ہے۔ جب ہم چھٹی میں اور 7ویں میں گئے تو پھر استاد گول دائرہ بنانے کی بجائے اس کو تھوڑا سا اور شارٹ کر کے انہوں نے بیضوی شکل انڈے کی بنائی اور کہا بچوں ہماری زمین گول نہیں بلکہ بیضوی شکل کی، یعنی انڈے جیسی ہے۔ یہ جو میرے ہم عمر ہے اس کی تائید کریں گے، انہوں بتائیں گے کہ ایسا ہی ہوا تھا، آپ جانتے ہیں۔ اور اگر جو ان کو نہیں پتا ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 1992 93 94 95 96 تک یہ سائنس کی جو کتابیں دوسری تیسری میں پڑھائی جاتی تھی اس کو اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر 96 کے بعد کی 6 7ویں کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے گول بھی انہوں نے پڑھایا، بیضوی شکل بھی انہوں نے پڑھائی۔ کس کو سچ مانے؟ تو یہ تحقیق سائنسدانوں کی بدلتی رہے گی، اسلام کی کوئی تحقیق بدلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے پیدا کیا اس نے جو کہہ دیا بس وہی سچ ہے۔ لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، دیکھیں لوگوں کا ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان عقیدے کی۔ جیسے ایک حدیث، اس پر اتنی بحثیں چلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ ابھی 2-3 سال میں اس پہ خوب بحث چلی، خوب لے دے لوگوں نے کی۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے، یار اگر ہم ایسی بات نہیں کریں گے تو لوگ ٹی وی پہ ڈیبیٹ کر کے اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ ہم کہیں گے جو مذاق اڑائے گا وہ بھگتے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا من لوگوں تک اس کو پہنچا دو، بس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، نہ کوئی بیماری متعدی ہے نہ موروثی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے ابا کو کوئی بیماری تھی تو مجھے بھی لگنا ضروری ہے، بھی میرے بچوں کو بھی وہی لگنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ وراثت میں بیماری نہیں ملتی، اسی طریقے سے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جراثیم اڑ کر لگ سکتے ہیں، بیماری اڑ کر نہیں لگ سکتی، بیماری میں اڑ کے لگنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس پہ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو ارے اللہ کے بندو ہو رہا ہے تو کچھ ایسے بندے بھی تو ہیں جو درمیان میں موجود ہیں۔ جیسے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایک اونٹ سے دوسرے کو کھجلی لگی، دوسرے سے تیسرے کو کھجلی لگی، تیسرے سے چوتھے کو۔ تو آقا نے مسکرا کے فرمایا اگر ایک سے دوسرے کو لگی تو پھر پہلے کو کہاں سے آئی؟ پہلے وہ کہاں سے؟ سائنس میں یہ بات ہے۔ دیکھیے پھر کہتا ہوں سائنس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں علماء سائنس کے مخالف، علماء سائنس کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں سائنسدانوں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، آج تم کچھ کہہ رہے ہو کل تم کچھ۔ جیسے مثال کے طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سنتے ہوں گے، ایک دور تھا ہمارے مالیگاؤں میں جس کو ٹی بی کی بیماری ہوتی تھی، اس کا بستر الگ کر دیتے تھے، ٹھیک، اس کو الگ رکھتے تھے، اس کا برتن الگ کر دیتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ٹی بی کی بیماری کی ہمارے بچپنے کے اندر۔ لیکن آج کسی کو ٹی بی ہوتی ہے، آج بستر الگ ہو رہا ہے، برتن الگ ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، چند انجیکشن کا کورس ہے، کر لو ٹی بی کا بیماری ختم۔ ان دنوں ایک ہی دواخانے میں اس کا علاج ہوتا تھا، جو ہے وہ کدوائی روڈ کے پاس طرف وہ ایک دواخانہ ہوتا تھا، وہاں پر لوگ جاتے تھے، نمبر لگا کر علاج کرتے تھے، اور دوسرے دواخانوں میں اس کا علاج نہیں۔ لوگ ٹی بی کے مریض کے پاس جاتے تھے، ناک پہ رومال رکھ کر جاتے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ ٹی بی کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے۔ ہمارے مذہب نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے اس کا علاج لا علاج بیماری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، جس نے بیماری پیدا کیا ہے اس نے علاج بھی پیدا کیا ہے۔ تو آج ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ لا علاج ہے، لا علاج مت کہو، سب کا علاج موجود ہے، علاج تمہیں پتا نہیں ہے، یہ کہو ہمیں پتا نہیں ہے، علاج موجود ہے۔ علاج تو ٹی بی کہتے تھے لا علاج ہے، لا علاج ہے، تو آج علاج پھر کیسے آ گیا اس کا؟ تو یہ کہو کہ علاج ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو
تو دیکھو سائنس کی تحقیق بدلی، کہتے تھے لا علاج، لیکن آج اس کا علاج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایسی آج جتنی بیماریوں کو لا علاج کہہ رہے ہو، انشاءاللہ اس کا علاج بھی ملے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے بیماری پیدا کی ہے اس نے علاج بھی پیدا کیا، دوا بھی پیدا کیا۔ تحقیق کرو، بعد میں پہنچو گے، اس لیے کہ اسلام وہاں کی بات کرتا ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں۔ تم تحقیق سے پہنچتے ہو، میرے نبی پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہنچے جہاں تصور نہیں جا سکتا۔ کائنات کو بنانے والے تک حضور پہنچے، دیکھا، اور اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے ان کے طرح علم کسی کے پاس نہیں۔ تحقیق بدلتی رہے گی، ہم سائنس کے مخالف نہیں، ہم یہ کہتے ہیں تحقیق میں غلطی ہو رہی ہے، تحقیق میں خامی ہے، بدلتی رہے گی تحقیق۔ تو اسی طرح سے اور بھی کہ تو بیماری اگر کہیں ہوتی ہے تو احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کیجئے، بے احتیاطی سے مت رہیے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ بے احتیاط کیجئے، لیکن یہ ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ہمارے علماء یہی کہہ رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس پر پورا رسالہ لکھا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو، ہاں جراثیم اڑ کر کے لگ سکتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں لوگ آج کہتے ہیں نا چھینکو تو ہاتھ رکھو، ہمارے مذہب میں تو پہلے سے ہی ہے کہ جب چھینکو تو ہاتھ رکھ کر چھینکو، رومال رکھ کر چھینکو، جب جمائی آئے تو آ کی آواز نہ نکالو، پھر بھی ہاتھ رکھو۔ ہمارے یہاں بڑی احتیاط ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا۔ پھر دیکھیے لوگ جراثیم کی بات کرتے ہیں، جراثیم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارے آقا علیہ السلام نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا، کپڑے میں ہاتھ نہیں پوچھا، بغیر ہاتھ پوچھے ہوئے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا لیا پھر ہاتھ دھویا تو اس کے بعد کپڑے میں ہاتھ پوچھا۔ کیا حکمت تھی؟ پہلے نہیں پوچھا، بعد میں پوچھا، اس لیے کہ کپڑے میں جراثیم رہ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کپڑے سے ہاتھ پوچھا تو ہاتھ دھونے کا مقصد فوت ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں تو وضو کا نظام ہے، غسل کا نظام ہے، طہارت کا نظام ہے، جتنا صاف ستھرائی کا حکم ہمارا مذہب دیتا ہے، کہیں اور اس کا تصور نہیں ہے۔ ہم 12 سال میں ایک مرتبہ میلے میں نہانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 12 سال میں ایک بار نہیں، ہمارے یہاں تو روزانہ غسل ہے۔ جمعہ کا دن آئے تو غسل کرو، عید کا دن آئے تو غسل کرو، خوشی کا موقع ہو تو غسل کرو، میت کا موقع اگر میت کو کوئی غسل دے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ تو ہمارے یہاں تو غسل کا نظام، پاک رہو، پاکیزہ رہو۔ لیکن یہ کمی مسلمانوں کی ہے، یہ کمی مسلمانوں کی، مسواک نہیں کرتے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ ہم اسلام نے تو بتایا نا طریقہ، مسواک کرو، 5 ٹائم کرو، منہ سے بدبو کیوں آئیں گی؟ اس کی برکتیں ہیں۔ میلے کچیلے کپڑے نہ پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ ان سے زیادہ نظیف طبیعت والا کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان سے کہا کپڑے صاف ستھرے رکھیے۔ لوگ جو ہے وہ میلے کچیلے کپڑوں کو تقوی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تقوی مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے سیکھو، اور اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرے رکھیے، میلے مت رکھیے کپڑوں کو۔ اور ان کے کپڑے تو کبھی میلے ہوئے بھی نہیں، یہ ان کا معجزہ تھا۔ گرد و غبار میں بھی ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ جو زمین اور آسمان کو ہم نے جو ہے وہ پہلے یہ ملے ہوئے تھے، اس کو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور جو آسمانوں میں وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ پھر تم سرکشی کیوں کرتے ہو، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر اتنے ساروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مکے کے کافروں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 360 بت رکھے تھے نا، ہر قبیلے کا الگ خدا تھا، ہر علاقے کا الگ خدا تھا، تو کہا یہ الگ الگ خدا نہیں۔ یہاں تفسیر روح البیان شریف میں بہت اچھی بات علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر نظام شمسی، جو نظام شمسی ہے، سورج کے ارد گرد جو سیارے گردش کر رہے ہیں اس کو نظام شمسی کہتے ہیں نا، سائنس جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اگر نظام شمسی جو چل رہا ہے اس میں ایک سورج کی بجائے 2 سورج ہو جائیں تو کیا نظام شمسی چلے گا؟ تو اگر ایک سورج کی بجائے 2 سورج ہو جائیں تو نظام شمسی نہ چلے،
تو اگر کائنات میں ایک خدا کی بجائے دو خدا ہو تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ سارا نظام ترہم برہم ہو جائے گا۔ مولانا ابو نور بشیر صاحب نے بھی بہت اچھی اور خوبصورت بات یہاں لکھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت سے پوچھا گیا، بڑی بھی، اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہے، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اللہ ایک ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس، میرے ذہن کے حساب سے میرا چرخہ ہے، میرا چرخہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھو اللہ کی شان، اللہ کو ایک ماننے والے کس انداز سے جو ہے وہ دلیلیں رکھتے ہیں۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا دیکھیے میں بوڑھی عورت ہوں، یہ چرخے کو میں اکیلی چلاتی ہوں، یہ صحیح سے ہی چلتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری بڑھیا یہاں بٹھا دی جائے، میں چلاؤں ایسے اور وہ چلائے ایسے، تو دو چیز ہوگی، یا تو چرخہ چلنا ہی بند ہو جائے گا کیونکہ میں ادھر چلانا چاہوں گی، وہ ادھر چلانا چاہے گی، چرخہ ہی بند ہو جائے گا، یا پھر میرا چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چرخہ سیدھے سیدھے چل رہا ہے، اس کا مطلب ایک ہی ہاتھ اس کو چلا رہا ہے، تو بلا تمثیل نظام کائنات خوبصورت انداز سے چل رہا ہے، مطلب ایک ہی ذات اس کو چلا رہی ہے۔ معاذ اللہ اگر دو خدا ہوں تو ایک کہے گا پانی برسانا ہے، دوسرا کہے گا نہیں برسانا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو دو خدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے خداؤں میں جنگ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے یہاں خداؤں کا تصور بھی ہے، خدا ہو کر بھی ایک دوسرے سے لڑے ہیں، جب خدائی لڑنے لگیں گے تو پھر صلح کون کرائے گا؟ کوئی بیوی کے لیے لڑا، کوئی بھائی کے لیے لڑا، کوئی ملک کے لیے لڑا، یہ حال ہے خداؤں کا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ہی خدا ہے، اور وہ خدا کون ہے؟ آسان زبان میں وہ رب محمد ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے سوائے رب محمد کے، ہم رب محمد کو مانتے ہیں، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے۔ نہ اس کو پیدا کرنے میں کوئی محنت لگی ہے اور نہ کائنات کو چلانے میں کوئی محنت لگتی ہے، اس کی شان ہے کن، وہ کہتا ہے ہو جا فیکن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے 28 اپریل کو، آج کون سی تاریخ تھی جی؟
اس عالم نے کہہ دیا حضرت خواہشات سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں. اس نے کیا کہا؟ جملہ دیکھیں، خواہشات سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. ان کو بھی چھٹکارا نہیں تھا خواہشات سے، اور ان سے مراد اس نے حضور علیہ السلام کی ذات لی کہ معاذ اللہ وہ بھی خواہشات رکھتے تھے. استغفر اللہ. اور پھر اس نے دلیل دی کہ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ 3 چیزیں تمہاری دنیا سے میرے لیے مرغوب کر دی گئی، ایک خوشبو، ایک عورت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو کہا حضور کو بھی خواہشات تھی معاذ اللہ. تو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ سے ڈر، یہ تو حضور کی گستاخی اور توہین کر رہا ہے. حضور کی گستاخی اور توہین کر رہا ہے. ارے حضور اگر یہ کہتے کہ میں نے پسند کر لی تو تیری بات سچی ہوتی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پسند کی. حضور نے کیا کہا؟ تمہاری دنیا سے 3 چیزیں مجھے مرغوب کر دی گئی. یعنی یہ کام اللہ کی طرف سے کسی حکمت کے تحت کیا گیا. حضور نے نہیں کیا اپنی مرضی سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تو نے بہت بڑی گستاخی کی بات کی، تو توبہ کر. اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ زمین کے جس خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں کے لوگ حضور کی توہین کرنے لگے. اور جہاں حضور کی توہین ہوتی ہے پھر زمین کا وہ خطہ سلامت نہیں رہتا، وہ بلاؤں میں گھر جاتا ہے. جہاں جہاں ابھی حضور علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم حضور کی توہین نہیں کر سکتے. اگر تم نے اس پر روک نہیں لگائی تو یاد رکھنا یہ زمین کے خطے بلاؤں سے گھر جائیں گے، تباہی ہوگی، تباہی مچے گی. اور میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا موقع آنکھ کھول کر دیکھنے کا کیا ہے. لوگوں کو اب بھی آنکھ کھول لینی چاہیے کہ حضور کی گستاخیوں پر دیدہ دلیری کرنے والوں ذرا دیکھو آنکھ کھول کر کے کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. تو زمین کے خطے پہ تباہی مچتی ہے جہاں اللہ کے رسول کو گالیاں دی جاتی ہے، توہین کی جاتی. تو علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا تو توہین کر رہا ہے بدبخت، تو توہین کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے خود پسند نہیں کیا، اللہ نے کسی حکمت کے تحت ان کو مرغوب کر دی. یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی تھی تو حضور پہ الزام کیوں لگاتا ہے؟ یہاں خواہشات کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود سے اس کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کی نہ سنے. کہاں کی بات اس بدبخت نے کہاں جوڑ دی؟ یہ جواب دے کر تو نکل کر آ گئے. علامہ اسماعیل حقی نکل کر آ گئے. خود فرماتے ہیں جب رات ہوئی تو میں بڑا غمگین تھا کہ اس نے کیسی بات میرے سامنے کر دی، حضور کی توہین کر دی اس بدبخت نے. کیونکہ حضور کی توہین تو کفر ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ مرتد ہو جاتا ہے انسان، اس سے مرتد ہو جاتا ہے حضور کی توہین. وہ زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. اس کا نکاح کائنات میں کسی سے نہیں ہو سکتا. تو آپ واپس آئے، غمگین تھی اسماعیل حقی علیہ رحمہ. کہتے ہیں میں رات کو سویا تو خواب میں نے حضور کی زیارت کی اور آقا نے فرمایا غمگین مت ہو اے میرے امتی، غمگین مت ہو. آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے غم کا علاج کر دیا ہے اور اس کا خاتمہ بھی میں نے کر دیا ہے. فرماتے جب میں صبح اٹھا تو مجھے اطلاع ملی کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا. تو حضور علیہ السلام کے لیے زبان سے کوئی بے ادبی کے الفاظ یہ بہت بھیانک ہے. اور اگر لوگ اس کو جو فروغ دیں کسی وجہ سے تو اس زمین پر تباہی مچتی ہے اور اس زمین پہ بربادی مچتی ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بے ادبی کے لیے نہیں ہے بلکہ تعریف کے لیے. بلکہ حضور تو حضور ہے. ہمارے بزرگوں نے یہاں آگے چل کے لکھا کہ اگر کوئی کسی ولی کی بھی توہین کرے، علماء کی توہین کرے، علماء ربانیین کی، عالم بعمل کی، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے اور برکتوں سے اور علم و عرفان کے فیضان سے محروم کر دیتا ہے. توہین کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں. اب یہاں پر تھوڑی سی ایک تشریح کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لوگ یہ باتیں بک رہے ہیں یا بکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب وہ زیادہ نکاح کیوں فرمائے،
یہی ان کو رہ رہ کر کے درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہے کہ کیوں ایسا ہوا، اور اس کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زیادہ نکاح صرف حضور علیہ السلام ہی نے تو نہیں فرمائی، اور بھی انبیاء کرام نے، جن کو عیسائی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان انبیاء کرام نے بھی نکاح کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حرم میں کتنی بیویاں تھیں؟ اس کی تعداد کوئی 700 بتاتا ہے، کوئی 300 بتاتا ہے، کوئی 1000 تک بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ بڑے بڑے بزرگوں نے کئی نکاح کیے، شادیاں کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں، ان کی بھی 3 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ انبیاء کرام نے کیا۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے علاوہ خود ہندوستان میں وہ رام چندر جی کا بہت تذکرہ ہوتا ہے۔ رام چندر جی کے جو والد تھے راجہ دشرت، ان کی بھی 3 بیویاں تھیں۔ تو لوگوں کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زیادہ نکاح نظر آتے ہیں تو لوگوں کو اور لوگوں پر بھی تو توجہ کرنا چاہیے۔ اب کس نے زیادہ بیویاں کیوں کی، یہ وہ دلائل وہ لوگ دیں۔ ہمارے حضور علیہ السلام نے زیادہ بیویاں کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کو پہلے آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ مسلم جوان بھی جو ہے وہ یہاں آ کر کے کچھ کنفیوز ہوتے ہیں پروپیگنڈے کے تحت، اور حضور علیہ السلام کے خلاف ذہن و دماغ میں چھوٹا سا تصور بھی اگر غلط آ گیا، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن بناؤ کہ میرے نبی نے جو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، سب اللہ کے حکم سے کیا۔ حضور اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے تو بولتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ یہ حضور کی شان۔ حضور علیہ السلام نے کیوں کیا؟ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مکے میں کوئی دوسری بیوی حضور کے گھر میں نہیں ہے۔ جب تک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ظاہری طور پر حیات رہی، حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ٹھیک۔ لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید 10 نکاح اور فرمائے۔ اور بھی روایات ہیں، لیکن کثیر روایات ہے کہ حضور علیہ السلام نے کل 11 نکاح فرمائے۔ حضور کی کل 11 بیویاں ہوئی، اور جس میں سے ایک وقت میں ایک ساتھ صرف 9 رہی۔ حضور نے کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام کے نکاح کرنے کی غرض کیا تھی؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم جو نکاح کرنے کی زیادہ تعداد تھی، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اب زندگی جو نمونہ ہے، اب آپ دھیان دیں، یہاں جو زندگی جو نمونہ ہے، تو حضور علیہ السلام بازار جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ میں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ تو یہ باہر کی زندگی بھی سب نمونہ۔ تو یہ باہر کی زندگی نمونہ ہے، تو حضور گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو گھر کی زندگی بھی نمونہ ہے، ٹھیک۔ حضور علیہ السلام کی گھر کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ اور باہر کی زندگی کے واقعات بیان کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش جو باہر کی زندگی بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کیسے مسکرا رہے ہیں وہ بھی، کیسے بیٹھے وہ بھی، کب کہاں کیسے بیٹھے وہ بھی، بلکہ بعض مقامات تو صحابہ کرام نے یہاں تک بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم
بعض مقامات پر اپنے پیروں کو کھڑا کر کے اور دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنی چادر, دیر تک بیٹھتے تھے تو اپنی چادر جو وہ اپنی پیٹھ پہ ڈال کر کے اپنے گھٹنوں کو بھی ایسے باندھ لیتے تھے. آپ جائیں گے حرم میں تو آپ دیکھیں گے دیر تک لوگ حرم میں بیٹھتے ہیں تو اس سنت پر بھی لوگ عمل کرتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کی جتنی ادائیں تھیں صحابہ نے بیان کر دیا. صدیق اکبر نے ایک اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے, جو ادا صدیق اکبر نے نہیں دیکھی بیان نہ کر سکے لیکن فاروق اعظم نے دیکھی تو بیان کر دی. فاروق اعظم سے رہ گئی تو صدیق اکبر نے بیان کر دی. صدیق و فاروق سے رہ گئی تو عثمان غنی نے بیان کر دی. صدیق, فاروق و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے رہ گئی, مولا علی نے بیان کر دیا. مولا علی سے کچھ رہ گئی, سعد نے بیان کر دیا, سعید نے بیان کر دیا, حضرت طلحہ, زبیر, یعنی کہ کوئی عدد چھوٹی نہیں. حتیٰ کہ یہ بھی بیان ہوا کہ حضور علیہ السلام اگر خربوزہ کھاتے تھے تو خربوزے کے ساتھ کھجور ملا کے کھاتے تھے. یہ بھی بیان ہے, یعنی کہ کچھ چھوٹا نہیں. مسکرایا تو یہ بھی بیان ہو گیا کہ کب مسکرایا تو صرف دانت دکھے, کب مسکرایا تو داڑھ بھی دکھ گئی. اتنی باریکی سے حضور کی زندگی بیان ہوئی ہے. ان کو کیا پتا ہے, جن کو خود اپنے مذہب کی کتابوں کا علم نہیں ہے وہ دین کے بارے میں کیا جانیں گے, اور ان کو کیا پتا حضور کے بارے میں, باتیں کرتے ہیں, عقل نہیں ہے انہیں, شعور نہیں ہے, صرف قوم کے اندر آگ لگانے کی خاطر جو جی میں آتا ہے کہہ اٹھتے ہیں اور لوگوں کے صبر کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا, اور اچھی طرح یاد رکھنا کہ کبھی مسلمان بزدلی دکھا کر کے چاہے وہ چپ رہ سکتا ہے, لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں میرے اللہ نے جو غیرت کا اظہار فرمایا ہے پھر وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے. اگر ابو لہب کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو فوراً جواب آتا ہے تبت یدا ابی لہب, اور پھر اس کے ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو میرے اللہ کی شان غیرت مصطفیٰ جان رحمت کے معاملے, اس کا تو ہر کام ہی بے مثال ہے. اگر تم نے زیادہ بدزبانی کی کوشش کی قدرت تمہیں نہیں چھوڑے گی. اور اگر ملک کو کسی بھی ملک کو سلامت رکھنا ہے تو اس ملک میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ فراہم کرنا پڑے گا. ملک خود بخود محفوظ رہے گا, ورنہ پھر دیکھ لو حالات اپنی نگاہوں سے. اور اگر ابھی نہیں سنبھلے تو پھر دنیا کے حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے. دنیا والوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی باہر کی ادائیں ایک ایک بیان ہوئی. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو کنکھیوں سے دیکھا نا, کنکھیوں سے, وہ بھی بیان ہوا. نظر بھر کے دیکھا وہ بھی بیان ہوا کنکھیوں سے. اگر کسی بکری پر ہاتھ پھیرا وہ بھی بیان ہوا. کسی پاگل اونٹ کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ بھی بیان ہوا. کسی چڑیا کا گھونسلہ اجاڑنے پہ تنبیہ فرمائی وہ بھی بیان ہوا. مینڈک کے ٹرانے کی آواز پہ لوگ ناراض ہوئے, حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا وہ بھی بیان ہوا. کچھ نہیں چھوٹا, سب بیان ہوا. تو باہر کی ہر ادا بیان کرنے کے لیے کتنے لوگ تھے, انتظام کتنے کو تھا. اب گھر کی ادائیں بیان کرنے کے لیے اگر ایک ہی عورت ہوتی تو لوگ کہتے کہ ایک عورت نے کتنا یاد رکھا ہوگا اور کتنا بھلایا ہوگا, کتنا یاد رکھا ہوگا کتنا بھلایا ہوگا. تو چونکہ محبوب کی گھر کی ادائیں بھی لوگوں کے لیے آئیڈیل تھی, نمونہ تھی, تو قدرت نے انتظام کیا پیارے حبیب تمہاری اداؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک نہیں ایک ساتھ 9 کا انتظام کیا جائے گا ایک وقت میں. اگر کسی کو عائشہ بھول جائے گی تو ام سلمہ بیان کر دے گی, ام سلمہ بھول جائے گی تو حفصہ بیان کر دے گی, حفصہ کی نظر چوک جائے گی جویریہ بیان کر دے گی, جویریہ کی نگاہوں میں نہیں آ سکے گا صفیہ بیان کر دے گی, صفیہ سے کچھ رہ جائے گا زینب بیان کر دے گی. باہر کی اداؤں کے لیے 1.25 لاکھ کا انتظام کر دیا گیا, گھر کی اداؤں کے لیے 9 ازواج پاک کا انتظام کیا گیا کہ یہ ان کی زندگی پیش کرے. معاذ اللہ ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ عورتوں کے شوقین تھے, قطعاً ایسا نہیں ہے.
وہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب تھے ان سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ ارے نادان، جس کو میرے نبی کا عشق مل جاتا ہے وہ صابر پاک خود کی دلہن کو عشق کی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بے شرمو، تم نے آشرم دیکھا ہے، تم نے خانقاہیں نہیں دیکھی، تم نے خانقاہیں نہیں دیکھی۔ آ دیکھ صابر کلیر کی خانقاہ، جن کو ان کے عشق کی آگ لگ جاتی، وہ مخدوم سمنہ پوری زندگی تجرد میں گزار دیتے۔ دیکھ آ کر کے ہماری خانقاہیں دیکھا کر، ہمارے یہاں یہ مزاج۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زیادہ ازواج پاک سے نکاح کیا، اور مقصد کیا تھا؟ کئی مقاصد میں سے میں نے مختصر ایک مقصد بیان۔ اب یہاں ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں حضور نے تو اتنی کی، تو کیا ہم دوسری نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی آپ کے پاس وہ چاہیے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ زنا سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، زنا سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو آپ کو دوسری کرنے کی اجازت، کہ آپ زنا کی طرف نہ جائیں، دوسری کر لیں، پھر بھی دوسری کے بعد بھی زنا کی طرف جانے کا اندیشہ ہے تو تیسری کر لیں۔ لیکن آپ کی طبیعت نارمل، آپ کے حالات نارمل، آپ زبردستی دوسری تیسری کے چکر میں پڑیں، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اسلام کا حکم ہے دوسری کرنا۔ میرے عزیز، حکم ہوتا تو نماز کی طرح وہ بھی سب کو کرنا پڑتا، تو پہلے مولانا لوگ ہی کرتے نا، کیونکہ حکم ہوتا تو حکم پہ عمل کرنا۔ حکم نہیں ہے میرے عزیز، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اس کے لیے اسٹیپ ہے، معاملات ہیں۔ بلکہ حکم ایک ہی کا ہے کہ اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرو۔ لوگ میری تقریروں کو غلط رنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط رنگ میں نہ سمجھو۔ ہم نے دوسری تیسری کا مشورہ ان کو دیا جو زنا کرتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے جن کو، ایک پر جن کی سیرابی نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کہا ایسا کرو۔ لیکن جب وہاں سیرابی بھی ہے، حالات بھی نارمل ہیں، تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ دو کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلوا فواحدہ، تو پھر ایک ہی کرو۔ کیونکہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوگی، ایک سے زیادہ ہوگی، اور اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ اٹھایا جائے گا، آدھا دھڑ اٹھایا جائے گا۔ کہیں گے یہ کون ہے؟ تو کہیں ایک سے زیادہ بیویاں والا ہے، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھ لیں جو ایک سے زیادہ کر رہے ہیں وہ کتنا انصاف کرتے ہیں، کتنا انصاف کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو تقریروں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوا کان لے گیا تو اس پر باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک سے زیادہ کیوں کیا، اس کی بھی جو وجوہات ہیں میں نے اختصار کے ساتھ رکھ دی۔ اللہ پاک ہماری قوم کو حضور کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عنوان بڑا تھا اور مزید باتیں ہیں، لیکن اب ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ 17ویں شب ہوگی کل، تو کل انشاءاللہ تعالی جنگ بدر اور شہداء بدر اور ام المومنین، کل 17واں، کل ہی 17ویں شب رہے گی، جی ہاں انشاءاللہ تعالی 17ویں شب ہوگی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال بھی 17 رمضان کو ہے، اور جنگ بدر یوم الفرقان بھی 17 رمضان کو ہے۔ کل انشاءاللہ تفسیر اختصار کے ساتھ کر کے ہم جو ہے وہ ان دونوں بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا